السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 8 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے ایک بہت ہاٹ ٹاپک لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے یزید بن معاویہ انصاف کی عدالت میں۔ یاد رکھیے گا، محرم کے مہینے سے لعن و طعن جس پر کیا جاتا ہے اس میں سے ایک یزید بن معاویہ بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، محرم کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو جو ملا ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں واقعہ کربلا 61 ہجری میں پیش آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعہ کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 صحابہ کرام کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن بڑا حساس موضوع ہے۔ حق بات سمجھنا، حق بات کا اظہار کرنا گویا کہ تلوار کی دھار پر چلنا ہے۔ واقعہ کربلا سے کسی کا کچھ ہو کہ نہ ہو، لیکن شیعیت کو اپنی دکان چمکانے کا اچھا موقع مل گیا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کی نادانی کہیے کہ ہم بھی ویسے ہو گئے کہ تحقیق نہیں کرتے۔ شین کا اثر سین پر ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کے یہاں ہے عقیدہ معصومیت، ان کے جو 12 امام ہیں ان کو وہ لوگ معصوم عن الخطا کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک مانتے ہیں، بقیہ کسی کو بھی نہیں مانتے۔ کسی بھی مسئلے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ انصاف سے کام لیں، جانبداری نہ دکھائیں۔ ہمیں اور آپ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، تمام صحابہ کرام سے محبت ہے، تمام مومن سے محبت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ مسئلے کی تحقیق کی جائے۔ ایک اہم بات یہ ہے، اگر ہم اور آپ واقعہ کربلا کے تعلق سے سننا چاہتے ہیں تو ذہن کو کھولنا پڑے گا۔ تاریخی روایات بیان کرنے والے اکثر شیعہ تھے جو محدثین کے نزدیک بالاتفاق ضعیف ہے۔ نمبر 1، واقدی متروک مع سعت علمی، وسیع علم رکھنے کے باوجود بھی ان کی بات قابل اعتبار نہیں۔ لسان المیزان حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ترجمہ نمبر 5881۔ دوسرے راوی ابو مخنف لوط بن یحییٰ، شیعی محترق ضعیف لیس بثقہ، کٹر قسم کا شیعہ ہے، ضعیف ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ لسان المیزان حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ترجمہ نمبر 6832۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 599، وَأَكْثَرُهُ مِنْ رِوَایَةِ أَبِي مِخْنَف لوط بن یحییٰ وَقَدْ كَانَ شِیعِیًّا وَهُوَ ضَعِیفُ الْحَدِیث عِنْدَ الْأَئِمَّةِ، کہ واقعہ کربلا کے اکثر روایات ابو مخنف لوط بن یحییٰ سے مروی ہے، وہ شیعہ تھا اور محدثین کے نزدیک بالاتفاق ضعیف ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک راوی ہے نمبر 3 ابو معشر نجح بن عبد الرحمن، ضعیف، تقریب التہذیب ترجمہ نمبر 7126۔ اسی طرح ہے ایک راوی اور ہشام بن محمد بن صاحب کلبی، متروک رافضی لیس بثقہ، لسان المیزان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 258، ترجمہ نمبر 9005۔ پھر اسی طریقے سے محمد بن ہشام کان رافضیا، لسان المیزان ترجمہ نمبر 8218۔ میں نے یہ راویوں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ کربلا کا واقعہ بیان کرنے میں، غلط روایات بیان کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تو کوئی بھی روایت آئے تو ذرا چیک کر لیے کہیں یہ لوگ تو نہیں ہیں۔ تاریخ نگاری میں کیا ہوا، تاریخ لکھتے وقت کہ بہت ساری چیز اہل سنت والجماعت کی کتاب میں بھی آ گئی ہے، تو لوگ کہتے ہیں ارے دیکھیے البدایہ والنہایہ میں ہے، ابن عبد البر نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، ابن سعد نے ذکر کیا ہے، پھر ابن خلدون نے ذکر کیا۔ ارے ذکر کیا ہے لیکن تحقیق تھوڑا نہ کی ہے۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان لوگوں نے کہہ بھی دیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، تو آپ ضعیف روایت کو لے لیتے ہو اور صحیح روایت اس کو لیتے ہی نہیں ہو۔
تو قرآن و حدیث ہمارے لیے معیار ہے، تاریخی واقعات ہمارے لیے معیار نہیں ہے۔ تاریخی واقعات میں اگر کوئی بھی چیز ملے گی تو اسے ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کے پیمانے پر تولنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا، کسی کو برا بھلا کہنے سے ہماری زبان خراب ہوگی اور سامنے والے کی نیکی میں اضافہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کس طریقے سے بیوقوف بناتے ہیں، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خسارے میں زیادہ کرے گا۔ تو یہاں یزید کا لفظ آیا ہے اور اس کے بعد ظالمین ہے، اس کے بعد خسارہ، گھاٹا ہے۔ تو کچھ لوگ بیوقوف بناتے ہیں، دیکھو قرآن میں ذکر ہے، نعوذ باللہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی شاعر نے یہ بھی کہا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ بھی شعر صحیح نہیں ہے۔ غالباً مولانا محمد علی جوہر نے کہا ہے، بھائی یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کربلا کے واقعات کے بعد تو اور زیادہ مسئلہ گڑبڑ ہو گیا۔ کربلا کا واقعہ یاد رکھیے گا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ کربلا کا واقعہ جو ہے تاریخ میں ہے، یاد رکھیے گا۔ مسلمانوں میں اور بھی جو جنگیں ہوئی ہے اس کے اندر بھی غور کیجیے، 72 لوگ شہید ہوئے، ہم اور آپ اسے یاد رکھتے ہیں، لیکن جنگ جمل میں 13,000 شہید ہوئے، کیا ہمیں یاد ہے؟ جنگ صفین میں 70,000 شہید ہوئے، کیا ہمیں یاد ہے؟ تو یہ سب بھی تو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم اور آپ کسی کو فاجر اور فاسق نہ کہیں۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6045، لا يرمي رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك، کوئی کسی کو فاسق نہ کہے، پھر اسی طرح کافر نہ کہے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہے تو وہ چیز لوٹ کر اسی پر آ جائے گی اور یہ کافر ہو جائے گا۔ یزید بن معاویہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان ایک مشہور و معروف صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تاریخ پیدائش 25 ہجری، تاریخ وفات 64 ہجری۔ آپ تیسرے طبقے کے تابعی ہیں۔ یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ تیسرے طبقے کے تابعی ہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یزیدی ہو گئے؟ تقریب التہذیب جلد نمبر 2 ترجمہ نمبر 7805، آپ وہاں جا کے دیکھ لیجئے۔ یزید بن معاویہ چھٹے خلیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، معمولی آدمی نہیں ہے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 263 264 پہ ہے۔ یزید بن معاویہ کی ماں ام میسون ایک عبادت گزار عورت تھی۔ یزید کے دادا ابو سفیان صحابی رسول ہیں، ان کی دادی ہند بن عتبہ صحابیہ ہیں۔ یزید کی پھوپھی ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ گویا کہ یزید بن معاویہ کی پرورش اسلامی طور طریقے پر ہوئی ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 ہجری میں اپنا ولی عہد ان کو منتخب کیا تھا۔ یاد رکھیے گا، یزید بن معاویہ کی خلافت کو کچھ صحابہ کو چھوڑ کر تمام مسلمانوں نے قبول کر لیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے یزید بن معاویہ اس غزوے کے کمانڈر تھے، امیر تھے، جس میں میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ قسطنطنیہ کی لڑائی کمانڈر وہ ہیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شرابی کبابی جواری کی کمانڈرنگ میں جنگ لڑنے جائیں گے، کچھ عقل کی بات ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 416 پر یہ روایت آئی ہے، حدیث نمبر 23630 ان یزید بن معاویہ کان امیرا علی الجیش الذی غزا فیہ ابو ایوب، یزید بن معاویہ اس فوج کے کمانڈر تھے جس میں ابو ایوب انصاری صحابی رسول نے غزوہ کیا ہے، اس میں موجود تھے۔ تو کیا شرابی کبابی جواری کمانڈر بنا لیں گے ایک صحابی؟ اللہ اکبر، ہمارے اور آپ کی عقل کہاں چلی گئی؟ میں طرفداری کی بات نہیں کرتا، حق بات سمجھنا، حق بات بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ عاصم مکہ کے ایک آدمی کے حوالے سے بیان کرتے کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے کے امیر تھے جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ میں غزوہ کیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو یزید سے ابو ایوب نے کہا، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری طرف سے لوگوں کو سلام سنانا اور ان کو خبر دینا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لوگوں کو چاہیے کہ مجھے لے چلیں اور روم میں زمین میں دور لے جا کر دفن کر دیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے گفتگو کی اور ان کے جنازے کو لے کر چلے۔ مسند احمد کی روایت میں بیان کر رہا ہوں۔ اس حدیث پر غور کریں، میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی کمانڈری میں جنگ لڑنے جاتے ہیں۔
تو کیا ان روایتوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک چیز اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ یزید نام پلید ہے، کہیں نام نہیں ملتا۔ میں ان بھائیوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آئیے آپ ذرا اہل سنت والجماعت کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، یزید نام کے کئی حدیث بیان کرنے والے راوی گزرے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تہذیب التہذیب حرف یا میں یزید بن سنان بن یزید بصری ملیں گے آپ کو، تہذیب التہذیب ترجمہ نمبر 8047۔ کیا پتا چلا؟ یزید بن سنان تہذیب التہذیب ترجمہ نمبر 8047۔ پھر اسی طرح یزید بن عبد رب زبیدی تہذیب التہذیب ترجمہ نمبر 8066۔ تو ان لوگوں نے، محدثین نے کیسے کیا؟ نام رکھا یزید، تو ان محدثین کو یزیدی کہیں گے؟ نعوذ باللہ، ان کے ماں باپ کیا یزیدی تھے؟ ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں تھی؟ کیا پیمانہ ہے ہمارا؟ ہم اور آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یزید بن معاویہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والی خوش نصیب فوج کے کمانڈر تھے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2924۔ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں فتح الباری میں، اسی حدیث کی شرح میں 2924 نمبر کی حدیث میں، فیہ منقبۃ لولدہ یزید لأنہ اول من غزا مدینہ قیصر، اس حدیث میں معاویہ کے بیٹے یزید کی فضیلت ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جن کی کمانڈری میں قسطنطنیہ کا غزوہ ہوا۔ تو کیا اس روایت پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یزیدی ہو گئے؟ ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں تھی؟ 852 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ابھی ہم اور آپ 1442 ہجری میں چل رہے ہیں۔ صحابی رسول محمود بن ربی رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے کہ یزید بن معاویہ اس خوش نصیب لشکر کے کمانڈر تھے جس کے ایک سپاہی میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1186۔ محمود بن ربی بیان فرماتے ہیں، اس کے اندر یہ جملہ ہے، وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ بِأَرْضِ الروم، پورا نام لکھ کے آیا۔ کیا گالی دیں گے؟ اللہ خوش ہو جائیں گے؟ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوں گے؟ یزید بن معاویہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت کی ہے، اللہ اس کے رسول کے نام پر بیعت کی ہے، جو کوئی یزید کی بیعت کو توڑے گا، دوسرے کسی کی بیعت کرے گا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، لینا دینا نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7111، 3 مرتبہ 111۔ نافع بیان کرتے، لما خلع اہل المدینہ یزید بن معاویہ، جب مدینہ والوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی، جمع ابن عمر حشمہ وولدہ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادموں، پہچان والوں اور لڑکوں کو سب کو جمع کر لیا اور کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، ينصب لكل غادر لواء یوم القیامہ، کہ ہر غدر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، یعنی جو غداری کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن جھنڈا کھڑا کیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَاعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، میں نے اس شخص کے ہاتھ پر، یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ اس کے رسول کے نام کی بیعت کی ہے، میرے علم میں کوئی غداری اس سے بڑھ کر نہیں ہے، کسی شخص اللہ اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اسے جنگ کی جائے۔ دیکھو مدینہ والوں، تم میں سے جو کوئی بھی یزید کی بیعت کو توڑے گا اور کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا کہیں گے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ نعوذ باللہ، یہ بھی یزیدی ہو گئے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو محبت نہیں تھی؟ یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ کی نظر میں، محمد بن حنفیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، کیا بیان کرتے ہیں وہ؟ البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 631 632۔ ما رأيت منه ما تذكرون وقد حضرته وأقمت عنده فرأيت مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة۔ تم یزید کے بارے میں جن باتوں کا تذکرہ کرتے ہو، میں نے تو ایسی باتیں نہیں دیکھی، میں نے دیکھا قیام کیا ان کے پاس تو نماز کا پابند پایا، نیک اعمال میں دلچسپی لینے والا پایا، فقہی مسئلے مسائل پوچھنے والا پایا، سنت نبی کو ہاتھ سے پکڑنے والا پایا،
اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ کے لیے کیا کہا جائے؟ طرفداری یا حقیقت کا اظہار؟ تو کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ بھی یزیدی ہو گئے؟ تو جو حق بات بیان کرے اس کو یزیدی بول دیں گے؟ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو محبت نہیں تھی؟ یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمہ اللہ کی نظر میں، امام غزالی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یزید کے لیے رحمت کی دعا کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ وَأَمَّا التَّرَحُّمُ عَلَيْهِ فَجَائِزٌ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِنَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فإنه كان مؤمنا۔ وفایات العیان لابن خلقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 365 مطبوعہ مصر۔ یزید کے لیے رحمت کی دعا کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، تو ہماری ہر نماز میں اس قول کے مستحق ہے، اے اللہ تو تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے، میں داخل ہیں کیونکہ وہ مومن تھا۔ اس لیے جو لوگ کافر بولتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ کو کیا کہیں گے بھائی؟ کیا وہ بھی یزیدی ہو گئے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو محبت نہیں تھی؟ یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی نظر میں البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 629 دار المعرفہ بیروت لبنان۔ وقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعر والشجاع وحسن الرأي في الملك وكان ذا جمال حسن المعاشرة۔ یزید کی ذات میں قابل ستائش صفتیں ہیں، کیا کہا جائے، بردباری ہے، فصاحت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، حکومت کے معاملے میں عمدہ رائے رکھتے ہیں، معاملات کی خوبی ہے، عمدگی ہے، کیا کہا جائے، دیکھ لیجیے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کی مذمت میں، ان کی برائی میں بہت ساری حدیثیں گڑھی گئی ہے۔ البدایہ والنہایہ لابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 630۔ وقد اورد ابن عساکر احادیث فی ذم یزید بن معاویہ كلها موضوعہ لا يصح شيء منها واجود ما ذکرنا على ضعف اسانیدہ وانقطاع بعضه والله عالم۔ ابن عساکر نے یزید بن معاویہ کی مذمت میں حدیثیں بیان کی، تمام حدیثیں گڑھی ہوئی ہے، ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، بعض حدیثوں کی سند ضعیف ہے اور بعض کی سند میں انقطاع یعنی کٹ ہے، صحیح نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یزید بن معاویہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی نظر میں منہاج السنہ النبویہ لابن تیمیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 141 وہ کہتے بل هو خلیفۃ من بنی امیہ والحسین رضی اللہ عنہ ولعن قاتلہ قتل مظلوما شہیدا فی خلافته بسبب خلافه لكنه هو لم يأمر بقتله ولم يظهر الرضا به ولا انتصر ممن قتله۔ غور سے سنیے گا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، بلکہ یزید حقیقت میں ایک مسلمان فرمانروا اور بادشاہانہ خلافت والے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں، اللہ کی لعنت برسے۔ یزید کی خلافت میں مظلوم شہید کیے گئے، لیکن یزید نے ان کے قتل کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی رضامندی کا اظہار کیا، اور نہ ہی جس نے قتل کیا ان کی مدد کی۔ اے اللہ، جس نے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، اللہ تو لعنت برسا، تمام مومنوں کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ یزید بن معاویہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی نظر میں یزید مومن تھا، قتل وغیرہ کے سبب وہ فاسق ہوا، اسے کافر کہنا جائز نہیں، لہذا اس کے لیے اللہ کی رحمت کی رضا و رحمت کی دعا جائز و درست ہے۔ فتاوی رشیدیہ۔ میرے بھائیوں، تو یزید بن معاویہ کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہ چیز ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ شین کا اثر اگر سین پر آ جائے تو زبان سے گالی نکلے، اور اگر اثر نہ ہو تو ان لوگوں کو کیا کہیں گے ذرا دیکھ لیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو کسی بھی مسئلے میں صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔